آپ نے سنا ہوگا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، آبویسلی آپ کی اور ان کی ڈومین ایک ہی ہے اور آپ بڑا کلوزلی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں. جو اعجاز الحق صاحب ہیں انہوں نے عید سے پہلے اسی پروگرام میں یہ کوئی امید یا کوئی پریڈکشن نہیں کی تھی بلکہ دعویٰ کیا تھا کہ 26ویں ترمیم میں کئی فلاز رہ گئے اور کئی چیزوں کا بندوبست پورا نہیں ہو سکا، تو اب 27ویں ترمیم آپ انہوں نے کہا تھا جلد دیکھیں گے. آج تارڑ صاحب کی گفتگو سے مجھے یہ تاثر ملا، واقعی 27ویں ترمیم کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ واقعی کچھ ایسا بندوبست نیا تیار ہو رہا ہے یا ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو کال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ایک بڑا پورا 26ویں آئینی ترمیم کا جو ایک ڈیوریشن تھا وہ بڑا ایک ٹائم کنزیومنگ پیریڈ تھا. ایک براڈر کنسنسس قائم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اٹس نو واک ان دا پارک. اور یہ پوری تمام تر اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کے لے کے جانا اور پھر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بھی انگیج کرنا، پھر سول سوسائٹی کے ساتھ بھی انگیج کرنا، کیونکہ میں نے تو سول سوسائٹی کے ساتھ بھی اس وقت انگیج کیا، میڈیا کے ساتھ تو چلے انگیجمنٹ رہی لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی گائے بگائے اعظم صاحب بھی اور میں بھی، ہم لوگ سارے اس وقت جو ہے اس پورے معاملے پہ لگے ہوئے تھے. تو بڑا مشکل یہ ٹاسک ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ کوئی آسان جو ہے یہ کام نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فی الوقت تو آج انہوں نے کلیئر کر لیا. میں نے بالکل آپ کی جو آپ کا سٹارٹ تھا پروگرام کا ان کا بیان بھی سنا، لیکن اس کے علاوہ میڈیا پہ بھی میں نے یہ دیکھا تو خارج از امکان تو بالکل اس کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن فی الوقت ایسی کوئی چیز کارڈز پہ نہیں ہے. دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ قوانین بدلتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آئینی ترمیم وقت کے ساتھ آئے جس کی ضرورت سمجھی جائے بصیت پارلیمان، اگر ہم سمجھیں کہ اس فلاں آرٹیکل میں جو ہے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے یا فلاں ایریے کو مزید مستحکم یا مزید بہتر کیا جا سکتا ہے تو بالکل اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. ملک صاحب، یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے یا نظریہ ضرورت ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ ویسے بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے، اور اس سوال میں آپ کو یہ ضرور کہوں کہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ چیزیں نظریہ ضرورت کے تحت بھی ہوتی ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کی اگر آپ بات کریں تو بالکل میں تو بارہا دفعہ یہ میں نے ذکر کیا کہ بصیت پارلیمان وی ہیڈ ٹو ری گین دا گراؤنڈ دیٹ وی ہیڈ لاسٹ. جو 19ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے ہماری کن پٹی پہ بندوق رکھ کے ہم سے جو کروایا گیا تھا اس وقت عدلیہ میں سے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری بصیت پارلیمان جس طرح دنیا پوری میں ٹھیک ہے پارلیمنٹ کا استحقاق ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. ملک صاحب، پارلیمنٹ کا بلا شبہ ان پٹ جو ہے وہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے، پارلیمان کا استحقاق ہے. تو پھر اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم اسی وجہ سے نظریہ ضرورت بھی تھی. دیکھیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو اور جو ایک پولیٹیشین ان روبز کہہ لیں، معذرت کے ساتھ میں کسی کنٹیمپٹ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں پاکستان کے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ظاہری بات ہے اس چیز کو کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی تو ایڈریس ہونا تھا. اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے تمام اداروں کو اور تمام بالخصوص عدلیہ کو یہ انشور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، جو ان کا ایک ٹرائیکاٹمی آف پاورز یا سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے، جس میں عدلیہ اپنا کام کرے، پارلیمان اپنا کام کرے، ایگزیکٹو اپنا کام کرے، تو اس تمام تر چیز کو انشور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس کے کیا اینڈ رزلٹ آتا ہے، اس کا کیا جو ہے وہ فروٹ نکلتا ہے، کنکلوژن نکلتا ہے، وہ تو از یٹ ٹو بی سین. لیکن فی الوقت مجھے فیصل صاحب بھی شاید فیصل صاحب بھی مجھے جوائن کرنے والے ہیں، وہ بھی ابھی جو ہے کافی افاقہ ہے. اچھا، افاقہ کاہے میں ہے؟ جی، ابھی کافی افاقہ ہے کہ کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف یا وہ پولیٹیکل اینگل سے کیسز کو نہیں دیکھا جا رہا. قانون اور آئین کی بالادستی کو انشور کیا جا رہا ہے اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ ہو رہے ہیں، نہ کہ کسی کی ومز اور وشز پہ. اچھا فیصل چوہے صاحب، آپ نے سن لیا بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو. وہ فرما رہے ہیں کہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اور اس کے بعد کافی افاقہ ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہو پا رہا. تو اسی تو دہائی پائی ہوں کہ 26ویں ترمیم جو اس سے جوڈیشری کا قتل ہو چکا ہو. بات یہ ہے کہ جامی صاحب ایک فیصلہ مجھے بتا دیں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کیا ہو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، یا سمجھ رہے ہیں کہ جوڈیشری پہ حکومت کے قبضے کے بعد
جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کسی ایک کا فیصلہ دیا ہوا ہے کسی ایک کیس کا. آپ دیکھ لیں کہ ملٹری ٹرائل کورٹ کا کیس وہ بھی لٹکا ہوا ہے, 26ویں ترمیم والا کیس لٹکا ہوا ہے, کوئی یہ جو ججز ٹرانسفر کیس ہے وہ بھی لٹکا ہوا, کوئی ایک کیس نہیں جس کا فیصلہ ہو سکے. بیرسٹر عقیل صاحب جو جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے ہیں وہ تو ہم پہ کر رہے ہیں نا, وہ تو پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہا ہے, عمران خان کے اوپر ہو رہا ہے, اس کی فیملی کے اوپر ہو رہا ہے. یعنی وہ جو ہے وہ عدالت کا حکم 3 ممبرہ کا ہے, جاتی ہیں حلیمہ بی بی, ملاقات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, عمر ایوب کی ملاقات نہیں ہوتی, باقیوں کی ملاقات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے, لیکن جو صاحب آپ کی تو ہو جاتی ہے نا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو سر میری ایک ہو گئی ہے تو پیچھے پی گئے ہو کہ اپنا میں اتر کی تسی تے ہے جو لمحے تانے شروع دیتے ہیں, مطلب میری ایک ہو گئی ہے تو اس میں سارے کیوں پریشان ہیں. میرا مطلب میری تو آگے بھی ہو جائیں گی, کوئی نہیں روکتا مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کیسے جانا ہوتا ہے, اور اگر میں خود بھی جیل سے آگے پار نہیں ہو سکتا جامی صاحب, تو پھر میں عمران خان صاحب کو کیا ریلیف لے کے دینا ہے. چوہے صاحب یہ نسخہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات اور بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ ہے کیسے اندر جانا ہے, تو یہی نسخہ جو ہے آپ حلیمہ بی بی یا سلمان اکرم رائے صاحب کو بھی دے دینا. وہ بھی حلیمہ بی بی نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو لوگ اندر چلے جاتے ہیں وہ ہمیں بتائیں کیسے اندر جانا ہے, تو ان کو نسخہ دیں, عطا کریں ان کو نسخہ, تاکہ ان کی پریشانی بھی کم ہو. جس دن مریض آئے تو انشاءاللہ عطا ہو جائے گا. اچھا, مریض آپ سے رجوع نہیں کر رہے, ایسا مسئلہ یہ ہے, صحیح کلینک میں صحیح مطب کی جانب رجوع نہیں کر رہے. چوہے صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ناظرین آن ریکارڈ سن رہے ہیں. عقیل ملک صاحب یہ آپ نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں ججز آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد جو ایکٹیویزم وہ اینٹی پی ٹی آئی ہے, نہ ملٹری ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہو سکا, نہ 26ویں ترمیم کا کیس, نہ ججز ٹرانسفر کیس. تو یہ آئینی بینچ جو 26ویں ترمیم کے بعد آپ نے بنایا, کیا برآمد ہوا ماں سوائے ان کا جو الزام ہے کہ یہ صرف اور صرف اینٹی پی ٹی آئی بندوبست ہے بظاہر جو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو میرے بھائی فیصل چودھری صاحب کا الزام ہے نا, اور اس کو سبسٹانشیٹ تو نہیں کر سکے. یہ بالکل ضرور انہوں نے کہا, میں ان کی بات سے سہمت ہوں اس بات سے کہ ابھی تک جو ہے کوئی فائنل آرڈر جو ہے وہ نہیں آ سکا. لیکن 26ویں آئینی ترمیم اکتوبر کے ٹائم پہ ہوئی تھی, ابھی کتنا کو ٹائم ہوا ہے, اس کے بعد ججز کا نمبر ہی نہیں پورا تھا. ابھی تو وہ بینچز بن رہے ہیں, جو نمبرز ہیں ججز کے, وہ ججز جو ہیں جن کی ایلیویشن رائٹ تھی آپ کے پروونشل ہائی کورٹ سے, وہ آ رہے ہیں, اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بھی بن رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ایک نیا جب آپ کانسیپٹ لاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سامنے آتے ہوئے جو ہے تھوڑا وقت تو لگ سکتا ہے, یا اس کی جو بیسک ٹیدنگ ایشوز ہیں یا جو سٹارٹ اپ میں پرابلمز آتی ہیں وہ تو ہیں. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی نئی چیز ہوتی ہے, کوئی نئی ڈیوائس ہوتی ہے, کوئی نیا سسٹم ہوتا ہے, اس کو ظاہری بات ہے شروع کے جو ہے چند مہینے یا چند ہفتے اس کو دینے چاہیے, اور بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے. یہاں پہ دوسری بات کی کہ پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ ہے, نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ کوئی کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا گیا, یا یہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فنکشن کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, اور کسی سیاسی تناظر میں جو ہے وہ نہ کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے, اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کو فائدہ یا نقصان دینے کے لیے کیا